کہتے ہیں جی کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ میرا بھائی ان نے فرمایا ہے، بزرگ آدمی ہیں، ان کی کسی بات کا میں تردید تو نہیں کر سکتا، لیکن کبھی اگر ان سے ویسے مولا کہنا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی رب بھی ہے، ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے، دوست بھی ہے۔ مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا القوم منہم، یعنی قوم کا غلام اور خادم جو ہے وہ بھی مولا ہوتا ہے۔ اس لیے پھر مولا ولایت سے ہے یا ولایت سے ہے؟ اگر ولایت سے ہے، وا کی زبر ہے تو معنی ہے دوستی، محبت۔ اگر ولایت وا کی زیر سے ہے تو معنی ہے حکومت اور عمارت۔ تو کون سا مولا علی تم سمجھتے ہو؟ اس لیے احتیاط اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ پڑھے لکھا آدمی تو سمجھ سکتا ہے کہ میں مولا کا کیا معنی لے رہا ہوں، لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا، مشکل کشا حاجت روا۔ وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے، مشکل کشا ہے، یعنی نعوذ باللہ خدا ہے، اور خدا حل فی علی، حضرت علی میں حلول کر گیا ہے۔ اس لیے ایسے لفظوں سے احتیاط بہتر ہے، ورنہ بہرحال وہ بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، ان کا کہنے کی میں تردید نہیں کرتا، لیکن وقت اور حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہیں، کہ مولا سے کیا برا۔ ویسے تو حضور نے بھی فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ، لیکن کبھی کبھی صحابہ نے حضرت علی کو ابو تراب تو کہا، ابو الحسن تو کہا، مولا علی کہا ہے، کہیں نعرہ مارا ہے؟ اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس دور میں کہ جب شیعہ نعوذ باللہ قرآن بدل رہے ہیں، حدیثیں بدل رہے ہیں، اور اصحاب کے رسول کو سب کیا جا رہا ہے، اگر ہم ان کی باتوں کی تائید کریں گے تو ان کو تو پھر فائدہ پہنچے گا۔ دیکھیں نا، مودودی صاحب سے غلطی ہوئی، اللہ معاف کر دے، دعا کریں اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، ائمہ سے بھی ہوتی ہے، مجتہدین سے بھی ہوتی ہے، محدثین سے بھی ہوتی ہے۔ تو وہ لکھ بیٹھے کہ بھئی سیدنا عثمان نے اقربا پروری کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو ناجائز عہدے دیے تھے، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ شیعہ وہ کتاب اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان نے کسی رشتہ دار ایسا عہدہ نہیں دیا جس کو پہلے ابو بکر یا عمر نے نہ دیا ہو۔ اگر انہوں نے دیے ہوئے تھے، آپ نے بھی دے دیے، تو کیا ظلم کر دیا؟ اس لیے بہرحال احتیاط بہتر ہے۔ آج ہم بڑے فتن کے دور سے گزر رہے ہیں، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔